شوق ہوتا ہے. لغوی بدعت ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو نیا کام ہو رہا ہے جو حضور نے نہیں کیا. بھئی جب ہم کہتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بعد میں کیا جائے بدعت ہے، تو یہ بات سمجھ لیں. ہم سمجھتے ہیں نا، ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں. تو جب صحابہ کرنے لگتے تھے نیا کام جو حضور نے نہیں کیا، ان کی ذہن میں بھی یہی بات آتی تھی. اسی بات سے سوچ کا آغاز ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، تم وہ کام کیسا کرنا چاہتے ہو، کیسے کرنا چاہتے ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ایک نیا کام ہے. انہوں نے کہا واللہ ہوا خیر. کیف تفعل شیئا میں لفظ بدعت ہے. کیا؟ کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں لفظ معنی بدعت ہے کہ یہ نیا کام ہے، بدعت کیسے کرنا چاہتے ہو؟ اور جواب واللہ ہوا خیر، خدا کی قسم ہے تو نیا مگر ہے اچھا، اس میں لفظ حسنہ ہے. کیا آپ کے پاس اپنی یونیورسٹی کی فی کے پیسے نہیں ہیں؟ کیا آپ کسی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں؟ کیا آپ نے کسی کو پیسے واپس کرنے؟ دو جملے جمع کیے بخاری شریف کے تو بدعت حسنہ نکل آئی. بدعت ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں بدعت کا تصور ہے، اور واللہ ہوا خیر میں حسنہ کا تصور ہے. اصل بتا رہا ہوں، اصل. پھر دونوں صحابہ نے مل کر تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میرا سینہ کھل گیا. واللہ ہوا خیر سے سینہ کھل گیا. ان کے سینے اس لیے کھلتے تھے کہ ہر وقت انشراح کے لیے تیار تھے. اللہ ہمارے سینے بھی کھول دے. پھر دونوں نے مل کے حضرت زید بن ثابت سے کہا، زید بن ثابت تم قرآن مجید کو جمع کرو ایک جلد کے اندر، ایک کتابی صورت میں، کہ کہیں قرآن مجید سینوں سے تلف نہ ہو جائے. جو متفرق نسخے ہیں سارے اکٹھے کر کے قرآن مجید کو مرتب مدون کرو. اب سنیے، انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو بحث وہاں ہو چکی تھی. یہ صحیح بخاری ہے. انہوں نے کہا کیف تفعلان شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم دونوں وہ کام کیسے کرتے ہو جس کو رسول پاک نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے یہی استدلال ہوتا ہے یا نہیں؟ استدلال یہی ہوتا ہے نا. ان کو بھی یہ ہوا تو انہوں نے ان کو بھی جواب دیا، ہاں انہوں نے نہیں کیا واللہ ہوا خیر. وہ سینے میں ایک ہاتھ جو مارا اور کہا خدا کی قسم کام تو نیا ہے، یعنی لغون بدعت ہے، لغون بدعت ہے مگر ہے خیر. فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ لگایا اور یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، میرا سینہ کھل گیا اور مجھے بھی اس کا حسنہ ہونا سمجھ میں آ گیا. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی لکھ لیں، یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 1720، اور پھر دوبارہ صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 2629. پھر تیسری بار یہ کتاب ترمذی الجامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3103، اور بے شمار اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے. میں نے آپ کو صرف یہ دو میں بتا دیا. اسی طرح عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جب نیا کام کوئی ہوتا ہے، نیا کام، تو وہ لغون ایک بدعت ہوتا ہے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ یہ منشاء شریعت کے تابع ہے اور مقاصد شریعت کی مطابقت میں ہے اور امر خیر کے لیے ہے یا خلاف احکام شریعت ہے. اس پر تعین ہوتا ہے حسنہ اور سیئہ کا. اسی طرح نماز تراویح یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کبھی اس پر امام مقرر نہیں فرمایا. خواہ کوئی 20 رکعتیں پڑھے یا 8، میں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں. نہ 8 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا
نہ 20 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا. اس وقت گفتگو رکعت کی نہیں کر رہا، یہ الگ آئے گی، آگے حدیث آئے گی. میں امام مقرر کر کے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے. حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے نہیں کیا امام مقرر، اور کل حیات مبارکہ میں آقا علیہ السلام 2 راتیں یا تیسری رات 3 راتیں صحابہ کرام کے ساتھ آ کے نماز پڑھی. تیسری رات ساری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں گے، اور آقا باہر تشریف نہیں لائے، اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ امت کہیں واجب نہ سمجھے. پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے 2.5 سال تک امام مقرر نہیں کیا نماز تراویح پر. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اوائل دور میں امام مقرر نہیں تھا. پھر ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، اور آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا لوگ متفرق نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام. آپ نے کہا اس طرح تو لوگ غفلت کرنے لگ جائیں گے. اب کیوں آقا نے پہلے نہیں کروائی امام مقرر، اور امام مقرر کیا سیدنا فاروق اعظم نے؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر انہوں نے مقرر کیا تو حضور نے مقرر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا نا، وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں، اور نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کرنے پڑتے ہیں. وہ اہتمام اگر تابع اصل اور مطابق شرع مقاصد شرع ہو تو وہ برا نہیں ہوتا، وہ بدعت دلالہ نہیں ہوتی. خلاف مقاصد شرع ہو تو برا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے امام کیوں نہیں مقرر کیا؟ سادہ جواب ہے کہ دور غفلت نہ تھا. وہ دور غفلت نہ تھا. صحابہ مستعد رہتے، ساری رات بھی عبادت کرتے.